سورہ المائدہ آیت 31 سے 45 کا اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ کہنے لگا، افسوس مجھ پر کہ میں اس کوے کے برابر بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ بس اس کے بعد اسے بڑی ندامت ہوئی۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم مقرر کر دیا کہ جس نے کسی ایک کو قتل کیا جبکہ یہ قتل خون بدلے میں یا زمین میں فساد پھیلانے کے جرم میں نہ ہو تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک کی جان بچائی تو گویا اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی۔ اور بتحقیق ہمارے رسول واضح دلائل لے کر ان کے پاس آئے، پھر اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ ملک میں زیادتیاں کرنے والے ہی رہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں اور روئے زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کی سزا بس یہ ہے کہ وہ قتل کیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیا جائیں یا ملک بدر کیے جائیں۔ یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے، سوائے ان لوگوں کے جو تمہارے قابو آنے سے پہلے توبہ کر لیں اور یہ بات ذہنوں میں رہے، اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف قربت کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو، شاید تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ جو لوگ کافر ہو گئے ہیں، اگر ان کے پاس زمین کے تمام خزانے ہوں اور اسی کے برابر مزید بھی ہوں اور وہ یہ سب کچھ روز قیامت کے عذاب کے بدلے میں فدیہ میں دینا چاہیں تو بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وہ آتش جہنم سے نکلنا چاہیں گے لیکن وہ اس سے نکل نہ سکیں گے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، ان کی کرتوت کے بدلے اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر، اور اللہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ بس جو شخص اپنی زیادتی کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ یقیناً اس کی توبہ قبول کرے گا، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا تجھے علم نہیں کہ آسمان اور زمین میں سلطنت اللہ کے لیے ہے؟ وہ جسے چاہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اے رسول، اس بات سے آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوں کہ کچھ لوگ کفر اختیار کرنے میں بڑی تیزی دکھاتے ہیں۔ وہ خواہ ان لوگوں میں سے ہو جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں جبکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور خواہ ان لوگوں میں سے ہو جو یہودی بن گئے ہیں۔ یہ لوگ جھوٹ کی نسبت آپ کی طرف دینے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں جو ابھی آپ کے دیدار کے لیے نہیں آئے۔ وہ کلام کو صحیح معنوں میں سے پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم ملا تو مانو، نہیں ملا تو بچے رہو۔ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اسے بچانے کے لیے اللہ نے آپ کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا ہی نہیں چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ یہ لوگ جھوٹ کی نسبت آپ کی طرف دینے کے لیے جاسوسی کرنے والے، حرام مال خوب کھانے والے ہیں۔ اگر یہ لوگ آپ کے پاس کوئی مقدمہ لے کر آئیں تو ان میں فیصلہ کریں یا ٹال دیں، آپ کی مرضی، اور اگر آپ نے انہیں ٹال دیا تو یہ لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اور اگر آپ فیصلہ کرنا چاہیں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیں، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور یہ لوگ آپ کو منصف کیسے بنائیں گے جبکہ ان کے پاس توریت موجود ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہونے کے باوجود یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ ہم نے توریت نازل کی جس میں ہدایت اور نور تھا، اطاعت گزار انبیاء اس کے مطابق یہودیوں کے فیصلے کرتے تھے اور علماء اور فقہا بھی فیصلے کرتے تھے۔ انہیں اللہ نے کتاب کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے، لہٰذا تم لوگوں سے خوفزدہ نہ ہونا بلکہ مجھ سے خوف رکھنا اور میری آیات کو تھوڑی سی قیمت پر نہ بیچنا۔ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قوانین کے مطابق فیصلے نہ کریں پس وہ کافر ہیں۔ ہم نے توریت میں ان پر یہ قانون لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت ہیں، اور زخموں کا بدلہ ان کے برابر لیا جائے۔ پھر جو قصاص کو معاف کر دے تو یہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ شمار ہوگا، اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلے نہ کرے پس وہ ظالم ہیں۔